الرحیم 12ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 14ویں پارے کے 19ویں رکوع سے 15ویں پارے کے اخیر تک تلاوت کی گئی۔ جس رکوع پر اختتام ہوا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں ان کے لیے یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی اور رحمت و بشارت ثابت ہوگی۔ اب فرمایا گیا کہ اس کے ہدایت اور رحمت اور بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے، نافرمانی اور سرکشی سے۔ تمام نیکیوں اور برائیوں کی جڑ انہی میں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے ہم بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو ادا کریں، خواہ حقدار کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ ہم اس سے راضی ہو یا ناراض، اس کا حق کسی حال میں نہ روکیں۔ احسان عدل سے زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ کہ ہم فیاضانہ اور کریمانہ سلوک کریں، پھر رشتہ داروں پر عدل و احسان کے علاوہ مزید اپنا مال خرچ کریں۔ اسی طرح بدکاری، بے حیائی کے کاموں سے اور ہر اس کام سے جو ایک شریفانہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی طاقت اور اثر سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مومنین سے بہت ہی اہم وعدہ یہاں پر فرمایا ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے، شرط یہ لگائی ہے کہ وہ مومن ہو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ پاکیزہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے۔ مفسرین نے بہت اہم باتیں جو ہے نقطے کے طور پر اس میں لکھی ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ دنیا میں وعدہ ہے پاکیزہ زندگی کا، اور آخرت میں جو ہے ان کے اعمال کے مطابق بہترین نوازش ہوگی بندوں کے لیے۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت کی روح سے تلاوت قرآن پاک کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ درمیان میں دنیاوی گفتگو ہو تو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور شیطان کبھی نہ چاہے گا کہ بندہ راہ راست پر رہے۔ اللہ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے کر شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا۔ انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور ان کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو ہمیں صرف بسم اللہ پڑھ کر قرآن کی تلاوت نہیں شروع کرنی ہے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں پڑھ کر اس کے بعد تلاوت شروع کریں۔ ہاں، اگر ہم کسی سورت کے درمیان سے جو ہے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو صرف اعوذ باللہ پڑھ کر بھی ہم تلاوت شروع کر سکتے ہیں۔ ایک اہم بات اور یہاں پر آئی ہے کہ تلاوت کرتے کرتے اگر ہم نے بیچ میں کسی سے کچھ گفتگو کی، بات چیت کی، اب پھر دوبارہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، یعنی دوبارہ جب تلاوت شروع کریں اعوذ باللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد تلاوت شروع کریں۔ کفر کا مسئلہ آیت نمبر 106 میں ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور بڑا بھاری عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر وہ کفار کے نرغے میں ہو
اور اس سے کفر کا مطالبہ کیا جائے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو۔ البتہ عزیمت یہ ہے کہ تکہ بوٹی کر دی جائے یا آگ میں جھونک دیا جائے مگر کلمہ کفر زبان پر لانا گوارا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں موجود ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا گیا، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے والدین کو سخت عذاب دے کر شہید کیا گیا، مگر ان حضرات نے کلمہ کفر کہنا گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ناقابل برداشت اذیت دی گئی، آخر کار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے۔ وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایمان پر پوری طرح مطمئن پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ آج کل جو لنچنگ کا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور بہت کچھ وہ مسلمانوں سے کہلوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے رہنمائی ان آیت میں موجود ہے۔ دونوں طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر عزیمت پاتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جیسے خباب بن ارت، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین۔ البتہ جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ تو دونوں طریقے کی رہنمائی موجود ہے۔ جیسا ہم اپنے اندر اپنا ایمان پاتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آئے، اگر کبھی پیش آ ہی جاتا ہے تو دونوں مثالیں موجود ہیں۔ دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ جنہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام کو ترجیح دی۔ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا اور ان کو دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دے گا، لازماً یہ آخرت میں انتہائی نقصان میں رہیں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہدایت دی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور بحث کرنا پڑے تو اس طرح بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کی ہدایت پر ہے۔ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور تمہیں صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور تم ان مخالفین کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہو اور نہ ان کی چالوں سے پریشان ہو۔ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کے ساتھ کام کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انہیں ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا کہ اگر تم اس غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو تو یہ خود فریبی ہے۔ تمہاری اپنی تاریخ گواہ ہے کہ جب تم نے خدا سے بغاوت کی تو تم پر مار بھی پڑی۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اس وقت ہوئے جب تم نے اصلاح کی راہ اختیار کی۔ یہ جو واقعات بنی اسرائیل میں بیان کیے گئے ہیں بنی اسرائیل کے، اس میں ہمارے لیے بھی بہت رہنمائی ہے کہ ہم نے بھی جب بغاوت کی راہ اگر ہم اختیار کریں گے تو مار ہمارے اوپر بھی پڑے گی، اور جب اصلاح کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے جو وعدے ہیں اس سے ہم بھی نوازے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قصہ اور کہانی کے طور پر صرف ان کے قصے بیان کر دیے گئے ہیں ہماری دلچسپی کے لیے، نہیں۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کو بتا کر مشرکین اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ واضح کیا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں امانت تم خائنوں سے چھین کر اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس کو سرخرو ہونا ہو وہ اپنی روش بدل کر اس رسول کی ہدایت کے مطابق کر لے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی ضمن میں اخلاق و تمدن کے دو بڑے بڑے اصول بیان کیے
جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی۔ یہ گویا اسلام کا منشور ہے، جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا، کفار مکہ کے سامنے بھی اور اہل کتاب کے سامنے بھی، اور اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک یہی منشور کافی ہے۔ فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ نامہ اعمال دینے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ انداز اختیار کیا ہے۔ یہاں پر تو بہت ہی نرالا انداز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ یہ کتاب لے، یہ تیرا اعمال نامہ ہے اور آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی جو کچھ ہم نے اس دنیا میں اپنی زندگی میں کیا ہوا ہے سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب تھما دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ جو سیدھی راہ پر ہوگا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جب تک ہم پیغمبر یعنی ڈرانے والا نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں، اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم یعنی ڈھیل دیتے ہیں اور اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہم نے برباد کیا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے ان میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس میں وہ ملامت زدہ داخل ہوگا، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنا چاہیے اور وہ مومن ہو، تو ایسوں کی کوششیں ہمارے نزدیک قابل قدر ہوں گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں کو ہم دنیا دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور فضیلت بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے، ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار بن کر بیٹھے رہ جائیں گے۔ فرمایا گیا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کرو تو نرمی سے جواب دے دو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو، قانونی حدود سے باہر یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، باہمی قول و قرار کی پابندی کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں۔ یہ گویا اسلام کے منشور ہیں۔ یہ سورہ جو ہے بنی اسرائیل ہجرت کے 1 سال پہلے جو ہے نازل ہوتی ہے، اور اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جب بھی اسلام کا نفاذ ہوگا، اقتدار میں جب اسلام آئے گا تو یہ چیزیں جو ہے نافذ ہوں گی۔ بحیثیت والدین کون یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے؟ کون یہ نہیں چاہے گا کہ جو اس کا حق ہے اس کا حق اس کو دے دیا جائے، چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور ہو؟ کون یہ نہیں چاہے گا بحیثیت یتیم کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے؟ تو یہ وہ منشور ہیں اسلام کے، جہاں بھی اسلام اقتدار کے ساتھ رہتا ہے یہ چیزیں وہاں پر نافذ کی جاتی ہیں۔ یہ آخرت کے منکرین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خاک ہو جانے کے بعد کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کہو جس طرح پہلے پیدا کیے گئے تھے، انہیں ہمارے عذاب کا یقین نہیں ہے۔ کہو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک وقت آنے پر ہلاک نہ کر دیا ہو یا اس پر عذاب نہ بھیجا ہو۔ پھر شیطان کے ازلی دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کفر، نافرمانی اور ناشکری کی روش شیطان کی روش ہے، اور جو اس پر چلے گا وہ گویا شیطان کی پیروی کرے گا، حالانکہ یہ روش دھوکے کے سوا کچھ نہیں،
کہنے پر تو اس رب کے چلنا چاہیے جو تم سب کا حقیقی رب ہے، جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ روزی حاصل کر سکو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں وہ خشکی پر زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی اور فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے تاکہ تمہارا اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ہر زمانے کی جہالتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اسی لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہا یہ تو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے وہ بشر نہیں تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھا، چنانچہ کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا اور کسی نے اس کو اللہ بنا لیا، کسی نے کہا اللہ اس میں حلول کر گیا ہے۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ان جاہلوں کے نزدیک جمع ہونا ایک معمہ بنا رہا، حالانکہ بات بالکل کھلی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جب بشر زمین میں بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بشر ہی کو رسول بنایا ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ بشر نہیں ہے، نوری ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سا نام دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہلوایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ کے جیسا ہی بشر ہوں۔ فرق یہ ظاہر کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور عام لوگوں پر وحی نہیں آتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ کہلوا رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سورہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجہ کی بڑائی۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی قریش کو اکسایا کہ ان سے ذرا اصحاب کہف یعنی غار والوں کا حال پوچھو۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا کہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے تھے، اپنے مشرک معاشرہ کے مظالم سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے ایک غار میں پناہ گزی ہو گئے۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی، اور غار کے منہ پر ان کا کتا بھی نیند میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ دیکھنے والے اسے زندہ سمجھ کر پاس بھی نہ پٹک سکے۔ برسوں کے بعد جب مشرک اور جابر حکومت بدل گئی تو اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا اور باہر کے حالات سے واقف کرانے کے بعد پھر ان پر موت طاری کر دی۔ اس واقعے کے آئینہ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دکھایا کہ تم اس وقت دعوت کے جس مرحلہ میں ہو، یہ مرحلہ اصحاب کہف کو بھی پیش آیا تھا۔ اگر تم صبر کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہے تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح راستہ نکالے گا جس طرح ان کے لیے نکالا تھا۔ اللہ اپنی راہ میں چلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب ہمارے سامنے سارے راستے مسدود ہو جائیں تو جیسے اصحاب کہف نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، ہمیں بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔
وہ راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہمارے دین کے آڑے لوگ آ سکتے ہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم قرض میں ڈوب گئے یا اور کسی پریشانی میں ڈوب گئے کہ اب اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دعا بھی ہمیں سکھلائی ہے جو اصحاب کہف نے اللہ تبارک تعالیٰ سے جن الفاظ میں مانگی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مشرک بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے ان کو لے جا کر ایک غار میں سلا دیا، اور کتنے سال سلا دیا؟ 1-2 سال، 4 سال، 50 سال نہیں، پورے 309 سال۔ کتنے سال؟ 309 سال۔ اگر کوئی بندہ مہینہ 2 مہینہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر بستر پر پڑ جاتا ہے تو جسم کے چمڑے کٹ جاتے ہیں، ہے نا، زخم آ جاتا ہے جسم کے اوپر، مہینے 2 مہینے میں یہ حالت بن جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے 309 سال سلائے رکھا، اور اتنے رعب اور دبدبے کے ساتھ سلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اسی صورت کے اندر بتلایا ہے، کہا ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو مارے رعب کے الٹے پاؤں بھاگتا ہو۔ دیکھنے والوں کی نظر میں وہ سوئے ہوئے نہیں تھے نیند سے، بلکہ ایک آدمی نیند سے سوتا ہے تو الگ کیفیت ہوتی ہے، اور ایسے ہی لیٹا ہوا ہوتا ہے تو الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کیفیت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ سو تو نیند سے رہے تھے، مگر ایک رعب طاری تھا کہ کوئی دیکھ کر ان کے پاس ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور یہ فرمایا کہ ان کا کتا بھی جو ہے ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی ٹک نہ سکے ان کے سامنے۔ تو حفاظت بھی کی، جسم کی بھی حفاظت کی، اور وہ سارا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، ہم تفصیل سے جو ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دعا بھی سکھلائی ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حالات سے باہر نکالیں گے، حالات کیسے بھی ہوں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر توجہ دلائی کہ ان دنیا کے لالچی لوگوں کے مقابلہ میں اپنے غریب اور نادار ساتھیوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، جو اگرچہ دنیا کی دولت سے محروم ہیں مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، دن رات اللہ کی یاد میں اور اس دین کی دعوت میں سرگرم ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں کھیتی کے لہلہانے اور آخر میں سوکھ کر بھوسا بن جانے کی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ دنیا اور اس کی بہاریں چند دن کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، ساتھ صرف ایمان اور نیک اعمال جائیں گے، اس سرمایہ کو جمع کرنے کی فکر کرو۔ 12ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔